أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات التی تجادلک فی زوجہا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے مسئلے کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور وہ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اللہ تعالیٰ تم دونوں کے جھگڑے کو سن رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم وہ لوگ جو تم میں اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، ما ہن امہاتہم کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم کہ بے شک ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ اور بے شک اگر وہ اپنی ماں کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ وہی الفاظ کہیں جیسے ماں کے لیے کہتے ہیں تو یہ بدترین لیقولون منکر کہتے ہیں، بدترین بات کہتے ہیں، وزوراً اور یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشش کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں ثم یعودون پھر رجوع کر لیں تو جو انہوں نے کہا ہے اس کا کفارہ یہ ہے فتحریر رقبۃ کہ اپنی عورتوں کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کریں، ذالکم توعظون بہ اور یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ان سب چیزوں کی جن کو تم کرتے ہو۔ پس جو آدمی تم میں اتنی وسعت نہ پائے کہ وہ غلام کو آزاد کر لے تو پھر لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے اور جو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ اور یہ حکم کا نازل کرنا
اور یہ سزا کا اتارنا اس لیے ہے کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں سے مراد نہ ماننے والے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں ان سبھی احکامات میں جو ان پر نازل کیے گئے، تو ان کو ذلیل کیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یاد رکھو ہم نے قرآن میں واضح نشانیاں اتار دی ہیں جو ہر ایک ایمان والے کے سمجھنے میں کافی ہیں، اور کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اٹھائیں گے، اور پھر اللہ پاک فَيُنَبِّئُهُمْ، ان کو بتا دیں گے ان سب کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ احصاہ اللہ، جو اللہ کے علم میں موجود ہیں، احصاہ کا معنی شمار کرنا، جو اللہ نے شمار کر کے رکھے ہیں، وَنَسُوا، اور وہ لوگ خود کر کے بھول چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر عمل کے اوپر گواہ ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت مجادلہ ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک عورت آتی ہے اور آ کر حضور سے کسی مسئلے کے بارے میں آ کے پوچھنا شروع ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا جی؟ میرے خامد نے مجھے یہ کہہ دیا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ میری ماں ہے۔ تو یہ لفظ اپنی بیگم کو کہنا، اپنی بیوی کو کہہ دینا، اس زمانے کے اندر طلاق مغلظہ جو 3 بار طلاق دی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا کہ اس آدمی نے اپنی ماں کی وہ حرمت جو اللہ نے یعنی محرم رشتہ داروں کو جو حرام کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کے باوجود بھی اپنی ماں کا درجہ اس کو دے کر اس نے گویا کہ طلاق سے بدترین کام کیا۔ تو ان کے خامد جن کا نام اوس بن سامت ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو محبت میں یہ کہہ دیا۔ شاید ہمارے ہاں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ زیادہ پیار محبت میں لاڑ میں یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، میری ماں کوئی گال نہیں۔ تو یہ جملہ یعنی ہم کہہ دیتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ بہت غلط جملہ ہے۔ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، یہ بدترین جملہ ہے کہ بیوی کو اپنی ماں کا درجہ دینا۔ بیوی کا درجہ ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں اور مقام کا ہے، جو ماں کا مقام ہے وہ اور مقام کا ہے، کہ جس ماں کی پیڑ سے تم پیدا ہوئے ہو، اس ماں کی عزت، اس ماں کا احترام دنیا میں کسی چیز کے برابر نہیں ہے، اور کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ابھی آ کر کہتی ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح۔ تو فرمایا کہ ماں اراکی الا حرمتی علیہ، کہ میں تو تیرے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ جو آج تک حکم نازل ہوا ہے، جو آج تک حکم چل رہا ہے، نیا حکم نہیں آیا کہ تو اس پر حرام ہو چکی ہے۔ اب وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کیسے حرام ہو چکی ہوں؟ اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی، مجھے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، مجھے یہ کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی بندی، ابھی تک حکم یہی ہے کہ تو اس پر حرام ہو چکی ہے، طلاق مغلظہ تجھے ہو چکی ہے۔ اب وہ حضور سے جو ہے بحث کرنے لگی، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ ساری زندگی جو ہے میں نے یعنی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میری جو یعنی بچے جن کے میری کمر تھک چکی ہے، میں ان کو کہاں سنبھالوں گی، کہاں لے کر جاؤں، کس جگہ لے کے جاؤں؟ تو میں ان کو نہیں سنبھال سکتی۔ آپ کچھ اللہ سے حکم کریں، کوئی آپ جو اللہ سے گزارش کر دیں کہ تاکہ اللہ پاک میرے لیے کو نرمی فرما دیں۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، حضور یہی کہہ رہے ہیں اللہ کی بندی ہو چکی ہے طلاق، میں کیا دوں؟ میں کہ اچھا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے سامنے مصلی اٹھایا اور مصلی اٹھا کے قریب میں بیٹھ گئی، وضو کیا اور 2 نفل نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اللہم انی اشکو بسی وحزنی الیک، اے اللہ میں اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کی شکایت کرتی ہوں۔ میں نے حضور سے کہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے، اب آپ ہی ہیں، میں آپ سے شکایت کرتی ہوں، آپ سن لیں میری بات، آپ سن لیں میری بات، میں کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، حضور پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ حضور پر وحی کی مختلف یعنی کیفیات ہوتی تھی
کہ حضور کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، بہت زیادہ طبیعت کے اندر بوجھ ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی، آپ کا سر مبارک جھک جاتا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی۔ صحابہ محسوس کر گئے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب حضور کے اوپر وحی کی کیفیت چلی گئی تو حضور نے پورا رکوع، اللہ نے اس عورت کے نام سے ہی سورت کا نام رکھ دیا مجادلہ۔ مجادل کا معنی عربی زبان میں جھگڑا کرنا، ولا تجادل، آپ جھگڑا نہ کریں۔ ایک عربی میں جھگڑے کا لفظ ہے خصم، خصیمن، جھگڑالو۔ جدل بھی جھگڑے کو کہتے ہیں، کہ جدل اس جھگڑے کو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے ہو کر یعنی گفتگو شنید میں سختی کرنا، اسے جدل کہتے ہیں، یعنی سوال کرنے میں اصرار کرنا۔ تو اللہ وہ لفظ استعمال کرنا مجادلہ، کہ وہ آپ سے اپنا حق مانگنے کے بارے میں، اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے بارے میں اتنی اتاولی ہوئی تھی کہ وہ آپ سے مجادلہ تک پہنچ گئی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، لیکن اپنے بچوں کی تکلیف، اپنی تکلیف، اپنے معاملات کو لے کر وہ اتنا اندر سے پریشان تھی کہ وہ آپ سے اس جملے میں آ کے کہہ رہی تھی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے آ کے جھگڑا کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس وہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ دونوں کے جھگڑے سننا تھا، اللہ نے دونوں پارٹیوں کی بات سن لی ہے۔ آج اللہ اپنا حکم بدلتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسا کہہ دے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ بدل دیا، تو فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کون ہے جو اللہ کو پکارے؟ اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ پھر رات کے آخری پہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پہلے آسمان میں آتے ہیں، ارے کون ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے؟ روزی کا طلبگار، میں روزی پوری کر دوں، پریشانیوں کی ضرورتیں دور کرانے والا میں پریشانیاں دور کر دوں، اپنی ضرورتوں کا مانگنے والا ضرورتیں پورا کر دوں۔ اللہ اس وقت فرما رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت جو کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے جسے تہجد کے نفل کہتے ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو آسمانوں پہ سنتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ سنتے ہیں، لیکن اللہ قریب سے اس بندے کی آواز کو سنتے ہیں کہ میرے اس وقت جاگنے والے لوگ مقرب ہی ہیں، میرے محبوب ہی لوگ ہیں جو میری محبت میں کھڑے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا معاملہ صحابہ کو بتا دیا۔ بھی آج کے بعد زہار کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کا مقام دے دے تو طلاق تو نہیں ہے، لیکن کہنے کی سزا ہے۔ سزا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ گویا کہ اپنی بیوی کے تب تک قریب نہیں جائے گا جب تک ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد نہ کر دے۔ غلام کو خریدے اور غلام کو خرید کر آزاد کرے جتنی اس کی مالیت بنتی ہے۔ اب اگر غلام نہیں خرید سکتا تو پھر دوسرا جو ہے وہ آپشن یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ نے نرمی اتار دی۔ غلام کا آزاد کرنا تھوڑا سا سخت تھا، اللہ نے نرم کیا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ لو، پھر اسے نرم کر دیا کہ چلیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جو مانیں گے وہ ایمان والے ہیں اور جو نہیں مانیں گے اس کا انکار کر دیں گے وہ خدا کے نافرمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب حضور نے جو ہے ان کے خامد کو بلایا جن کا نام اوس بن صامت ہے کہ بھیا تم جو ہے یہ ایسا کرو، یہ 3 اللہ نے تمہیں صورتیں دی ہیں، یا تو غلام کو آزاد کرو، یا رسول اللہ میں تو بڑا مسکین غریب آدمی ہوں، میں تو بڑا مسکین غریب آدمی ہوں، میں تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اچھا 2 مہینے کے روزے رکھ لو، یا رسول اللہ میری حالت آپ نے دیکھی ہے، اتنا بڈھا ہوں کوٹا نہیں جاتا، تو میں کہاں سے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا ابھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ فلاں قبیلے والوں کے پاس، ان کو میرا نام لو اور ان کو جا کے کہو کہ تمہیں وہ زکوٰۃ دیں گے، اور جا کر جو ہے کیا نام ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جب مسکین ہی کوئی نہیں ہے تو پھر میں ہی کھا لوں گا۔ اور یہی واقعہ پیش آیا ان صحابی کے ساتھ جن سے روزے کے اندر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اب بستری ہوگی، حضور نے کہا بھی کفارہ دو۔ کہا یا رسول اللہ 1 روزہ رکھا یہ ہوا، اب اگر 60 رکھوں گا پھر تو جو ہے میرے اوپر ڈبل چڑھتے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ میرے تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا جا کے جو ہے پھر وہاں سے
وہ ان کی زکوٰۃ لو اور جا کے جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھلا دو. کہا جی مجھ سے بڑا مسکین ہے کوئی نہیں، میں ہی 60 بار کھا لوں گا. اور میں کہا تم بھی کھا لو. تو یہ اللہ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا مقام بیان کرنے کے لیے پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ کا حکم سمجھ نہیں آتا، ان کو نماز کا چھوڑنا سمجھ نہیں آتا، زکوٰۃ کا دینا سمجھ نہیں آتا، حج عمرہ کرنا سمجھ نہیں آتا، اخلاق کی زندگی گزارنا سمجھ نہیں آتا، ماں باپ کا ادب و احترام سمجھ نہیں آتا، اپنی معیشت کے اندر سنت کے مطابق زندگی کے اندر آنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ان کو سمجھ نہیں آتا. تو فرمایا کہ یہ لوگ انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے وہی وبال ہے، وہ بھی تکوانی ہے، ان کے لیے وہی ذلت ہے جو ان سے پہلے یہود و نصارہ اور ان منافقین کے ساتھ کی گئی. جنہوں نے پہلے کیا ان پر اللہ کی سزا آئی. اگر آج کے بعد یہ بھی نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ذلت ان پر بھی نازل ہوگی. اب یہاں ایک بڑی عجیب سا نکتہ ہے کہ اللہ نے جو سزائیں اتاری ہیں وہ سزا ہمیں گناہ سے پاک کرنے کے لیے. کوئی بھی سزا ہے وہ سزا ہمیں گناہ سے پاک کرنے کے لیے، کہ جب وہ سزا آپ نے دے دی ہے، سزا دینے کے بعد آپ گویا کہ بالکل پاک ہو گئے. ایک آدمی کو زنا کے اوپر سنسار کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ انہوں نے آج جو توبہ کی ہے اگر یہ پورے حجاز والوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اللہ سب کو معاف کر دیتی. تو اللہ کا کوئی حکم بھی اس کے اندر میرے آپ کے دماغ میں یہ بات رسوخ کے ساتھ ہو کہ توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس میں یہ شک نہ کیا جائے پتہ نہیں معاف بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ ضرور معاف کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا جمع کریں گے. فَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اللہ بتا دیں گے سب لوگوں کو انہوں نے جو عمل کیا تم کر کے بھول چکے ہو، اللہ بھولے نہیں ہے. تمہارا ایک ایک گناہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لفظ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ کا معنی الرمی، پھینکنا، کہ مطلب جو آپ کی زبان سے نکل چکا ہے، جو ہوا کے اندر چلا گیا اس کو لفظ کہتے ہیں. جو منہ میں موجود ہے وہ لفظ نہیں ہے. لفظ وہ ہے جس کو آپ نے پھینک دیا، جس کو آپ نے بول دیا، وہ الفاظ ہیں. اسی لیے لکھے ہوئے لفظوں کو لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں سے صادر ہو چکے ہیں. جو صادر نہیں ہوئے ان کو الفاظ نہیں کہا جائے گا. وہ تو کلمہ ہے، وہ بات ہے جو ابھی تک سینے کے اندر یا دماغ میں موجود ہے، اسے کلمہ کہیں گے. لفظ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ بول چکے ہو، جس کو آپ پھینک چکے ہو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بھلائی اچھائی ان کے بول، ان کی چیزیں تم نے ادا کی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں محفوظ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، سینکڑوں باتیں ہم بلا وجہ کرتے ہیں، ہم کثرت سے لیانی کرتے ہیں، اور لیانی کرتے وقت ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے لیانی کرتے وقت کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے اور کتنا اپنا وقت ضائع کیا. یہ فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام اسی انسان کا ہے جو لیانی کرنا چھوڑ دے. ہماری سب سے زیادہ لیانی زبان سے ہوتی ہے، اور زبان کے بارے میں فرمایا من سکت سلیما و من سلیما نجا، جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا سلامتی میں رہتا ہے، اور جو سلامتی میں رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جس کی عقل مکمل ہوتی ہے اس کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو جتنا بڑا بے وقوف ہوگا اس کی زبان لمبی ہوگی، وہ زیادہ بولتا ہوگا، زیادہ باتیں کرتا ہوگا. جس کی عقل مکمل ہوگی، جس کے اندر رسوخ ہوگا، عقل کے اندر پختگی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، اس کی زبان کم ہو جائے. اس لیے فرمایا کم بولو. بولتے وقت دیکھو کہ کسی کی عزت کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے، کسی کی آبرو کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے. جی چسکے، ہم آج کل چسکے کی عادت پڑی ہوئی ہے. بولو بولو، تھوڑا سا کوئی شغلہ میلہ لگاؤ، تھوڑا سا دماغ میں دماغ فریش ہو جائے، اور تھوڑا سا جو ہے کہ نام ہے مشغلہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے اپنے دماغ کو بہتر کرنے کے لیے اور بھی چیزیں دی ہیں کہ آپ اس سے بہتر کریں. کسی کی عزت، کسی کو، اور کسی کے جو ہے وہ یعنی غیبتیں کر کے، کسی کے لیے جھوٹ بول کر آپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ کریں، اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو شامل کر دیں. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں ہے. اس لیے لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا،
جھوٹ بولنا یہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بولنے والے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مزاق میں بھی جھوٹ بول، مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، مزاق کے اندر بھی بات کرنا چھوڑ دو کہ مزاق کے اندر آپ نے جھوٹ بولا۔ مزاق ویسے آپ حضور تبسم کرتے مسکرایا کرتے، کتنی بار حضور نے تبسم کیا۔ ایک عورت آ کر کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر سوار کر دیں، فرمایا کہ نہیں میں تو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ وہ تھوڑا سا جو ہے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی مزاق کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی بندی میں جس اونٹ پر تمہیں سوار کروں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا، وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا، کسی نے اس کو جنا ہوگا۔ اور ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ میں جو ہے بہت بوڑھی ہو چکی ہوں جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں۔ وہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، فرمایا کہ اللہ کی بندی سب جوان ہو کر 33-34 سال کی عمر میں ہو کر جنت میں جائیں گے، کوئی بوڑھا لاچار، فرمایا کہ سب کے بال کالے ہوں گے اور مکمل اپنی جسم کی قوت کے ساتھ اللہ پاک جنت کے اندر سب کو بھیجیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ضرور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا بولتا ہوں، بولتا جا رہا ہوں بولتا جا رہا ہوں بولتا جا رہا ہوں، اس میں مزاق بھی کر رہا، کسی کی عزت آبرو کے ساتھ بھی میں کھیل رہا، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں، اپنی زبان کو کم کر دیں، دل میں اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ استاد پوچھے ہاں بھی کچھ بولو، اگر سے بولے گی کہ استاد نہیں وہ زیادہ بولنے والا بیوقوف ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بیوقوف ہوگا بھی جب پوچھا جا رہا بول، تو اس وقت وہ بے ادبی میں شمار ہو جائے گا۔ کم بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لیانی کو چھوڑ دیں۔ حضرات صحابہ کرام لیانی سے دور رہتے، ایران توران کی باتیں بڑی کرنا آتی ہیں، ادھر کی بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، میں وہ بھی کیا، پھر شیخوں میں آ جاتے ہیں، شیخیاں مارنا، پھر جب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی اس پہ آتے ہیں تو پھر بہت کچھ ہی بولتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر جو کچھ ہم نے نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 4-5 نون لگا کر بتاؤ تاکہ جو ہے بندے کی عزت تھوڑی سی بڑھ جائے۔ میرے عزیز دوستو جو عزت خدا نے دی ہے وہ باتوں کے ساتھ کبھی زیادہ نہیں ہوگی اور باتوں کے ساتھ کبھی کم نہیں ہوگی، جو دینی ہے وہ خدا نے دینی ہے، اس کے دروازے، اس کی عزتیں، اللہ اکبر۔ ہم ان لوگوں کو بھی آج ہم جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی آج اپنی زبانوں میں جانتے ہیں، ان اللہ والوں کو بھی جانتے ہیں جن کے پاس عزت کا کوئی سبب نہیں تھا، جن کی ساری زندگیاں جنگلوں میں گزر گئی، لیکن آج تاریخ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ان کے ناموں کو جانتی ہے۔ سیدنا بلال کو ساری دنیا جانتی ہے، سیدنا بلال کو ساری دنیا جانتی ہے، غلام ابن غلام، باپ غلام، دادا غلام، پردادا غلام، کوئی ان کو اپنے نسب کا نہیں پتا۔ اللہ اکبر، آج ساری دنیا جانتی ہے اور بلال نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بلال تم زمین پہ چلتے ہو، چلنے کی آوازیں جنت میں آتی ہیں۔ ایک رات اذان نہیں دی، صبح ہی نہیں، فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم بلال اگر اذان نہ دیتا قیامت کے دن تک صبح نہ ہوتے۔ حضور کو جا کے اٹھایا، یا رسول اللہ نماز ادا کر لیجئے، صبح ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ بلال ابھی تک ٹائم کافی باقی ہے، تو تم جاؤ تھوڑی دیر آرام کرو پھر آ جانا۔ نہیں یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ تیسری بار قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے، فوری طور پر اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ بلال اللہ تجھ پہ رحم کر دے، تم نے قسم کھائی، اللہ نے تمہاری قسم کو لاج رکھنے کے لیے صبح کر دی، ورنہ تو ٹائم ہونے میں ابھی تک کافی ٹائم باقی ہے۔ حضرت بلال لمبی نماز پڑھا کرتے تو بڑی جلدی اذان دے دیا کرتے، رات کو 2 بجے اذان دے دیتے، تو حضور نے اکثر فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، سو جائے تو کوئی بات نہیں، جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے پھر تم نماز پڑھا کرو، پھر گویا کہ جاگ جایا کرو، تو وہ رات کو لیٹ اذان دے دیا کرتے، ساری رات مصلوں میں گزر جاتی، رنگت کی رنگ کالا ہے لیکن دل اتنا نورانی ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا میں چل رہے اور جنت میں چلنے کی بلال کی آوازیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ اے بلال تمہیں دنیا والوں سے زیادہ جنت والے جانتے ہیں، اے بلال دنیا والوں سے زیادہ تمہیں جنت والے جانتے ہیں، اور جنت والے منتظر ہیں بلال کا دیدار کرنے کے لیے۔ بس بھئی اللہ میں ایسا بنا دے کہ اپنے باطن میں وہ وثوق اور وہ چیزیں پیدا کریں۔ پوچھا بلال تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں
اور فوری طور پر 2 رکعت میں نفل ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ نے بلال کے وضو کی برکت سے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا اور حضور کی محبت سے کر دیا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیانی سے نکل کر عمل کے مشغلے میں زندگی گزاریں۔ عمل کی انسیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے پھر میرے عزیزوں زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر صبح و شام اللہ کی قربت میں وقت گزارنے کی جو لذت ہے وہ انہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں دن گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت والوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔